تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے امریکہ اور زائنسٹ، یہ ٹرمپ اور نتنیاہو غزہ کی طرح ایران کو برباد کرنا چاہتے ہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ایران برباد ہو جائے گا تو اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، ترکیہ کی باری آئے گی، پورے عرب ممالک کی باری آئے گی. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عربوں کا ہو رہا ہے. نقصان عربوں کا ہو رہا ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کثرت سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جنگ کو ختم کر دے، اس جنگ کو ختم کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو اساس جات ہیں جو عرب ممالک میں ہیں، یہ صدقہ ہے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس سرزمین پر آقا کے قدم مبارک چلے وہیں پر تو زمین کے نیچے سے اللہ نے اس میں دولت رکھی. آج یہ ظالم لوگ، یہ ٹرمپ نتنیاہو برباد کرنا چاہتی ہیں، اور ہمارے ملک کے وزیر اعظم جتنا ان کے بارے میں بولے کم ہے. آپ دیکھ رہے کہ پورے امریکہ اپنی فوج کو جمع کر رہا ہے، 2 ایئر کرافٹ کیریئر بھیجا دیا، 400 اپنے فائٹر جیٹس کو بھیجا دیا. اور مودی کے دوست نتنیاہو ان کو بولتے ہیں آ جاؤ نا ذرا. ان کو آنا تھا، انہوں چلے گئے. اس کو آنا تھا، انہوں چلے گئے. کیوں گئے؟ اور جانے کے بعد آپ بول رہے ہم کو نہیں معلوم تھا ایسا ہوگا. آپ کو کوئی راکٹ سائنٹسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ جان کر گئے کہ حملہ ہوگا. آپ یہ جان کر گئے کہ امریکہ اپنے 2 ایئر کرافٹ کیریئر 400 جیٹ کو تیار کر کے رکھا تھا. آپ نکلے وہاں سے اور وہاں پر حملہ شروع ہو گیا. اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب گیس نہیں ہے، گیس نہیں ہے. بھارت میں 60% گیس قطر سے، سعودی عرب سے، باہر سے امپورٹ کرتے ہم. انہوں آتم نربھر بھارت بولتے، میڈ ان انڈیا سب ہے. وہ 60% گیس باہر سے آتی. اسٹریٹ آف ہرموز وہاں سے آتا پورا تیل. 90% تیل تو 60% تیل اور 90% گیس وہیں سے آتی. پہلے کیا تھا؟ لاجسٹیکل پرابلم تھا، وہ بند تھا. ابھی بھی بند ہے. اب کیا ہو گیا؟ پروڈکشن کا پرابلم ہو گیا. پہلے کیا تھا؟ نہیں کھل جائیں گا، بند ہے. اب کیا ہو گیا؟ اب پروڈکشن کا پرابلم ہو گیا. قطر کا جو گیس کا فیلڈ ہے وہاں پر بمباری ہو گئی، ایران نے کر دی. اب وہاں پر 8 مہینے کے بعد سے گیس کا پروڈکشن شروع ہوگا. 8 مہینے کے بعد. اور یہاں پہ حکومت کیا بول رہی؟ نہیں کچھ نہیں، ہمارے پاس گیس ہے. ارے تمہاری زبان کی گیس سے دیش پریشان ہے 11 سال سے. پورے چھوٹے چھوٹے دکانیں ختم ہو گئے. منڈیوں پہ جو لوگ اپنا کاروبار کرتے تھے ختم ہو گئے. ہائی وے پہ ڈھابے بند ہو گئے. مگر حکمرانوں کو، ارباب مجاز کو فکر ہی نہیں ہے، دیش کے وزیر اعظم کو. میں پہلے سے کہہ رہا تھا، ہم نہ ایران کے ساتھ تھے نہ عرب ممالک کے ساتھ تھے، ہم سب کے ساتھ تھے. ہم سب کے ساتھ تھے. مگر ہم فلسطینیوں کے کاس کو اپنا کاس سمجھتے تھے. مودی نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو ٹرمپ اور نیتنیاہو کے خانے میں جمع کر دیا. اب آپ کیا جا کر جنگ رکائیں گے؟ اگر آپ نیوٹرل ہوتے، غیر جانبدار ہوتے تو ہو سکتا کہ آپ کی بات میں اور وزن ہوتا. میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ وزیر اعظم ان سے بات کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. ارے کھل کے بولو نا، آپ کے جنگ غلط ہے. یہ جنگ غلط ہے، بولو آپ. ارے تم کو اگر ایران سے محبت نہیں ہے، قطر سے، سعودی عرب سے، بحرین سے، کویت سے محبت نہیں، تو کم سے کم وہ بھارت کے 1 کروڑ لوگ
جو دبئی، ابو دھابی، راس الخیمہ، شارجہ، دوحہ، کویت، بحرین، سعودی عرب میں 1 کروڑ لوگ بھارت کے کام کرتے ہیں. اس دیش کا 50% فارن ایکسچینج وہ لوگ کما کے بھی جاتے. مودی جی کم سے کم ان کے لیے تو بول دو آپ. اگر وہ ممالک کمزور پڑ جائیں گے، خدا نہ خواستہ ان کی معیشت پہ، اکانومی پہ اثر پڑے گا، تو پھر ہمارے غریب واپس آ جائیں گے نا. ان کا تو خیال رکھو. ارے آخر کیا وجہ ہے بی جے پی RSS والوں، تم کو دیش کے ان غریبوں سے محبت نہیں جو اپنا گھر بار چھوڑ کر پیسہ کما کر دیش کو بھی جاتے ہیں، مگر آپ ٹرمپ اور نتنیاہو کے لیلا اور مجنو بنے ہوئے. آپ ان کی محبت میں گرفتار ہیں. جو غریب وہاں پر بیٹھ کر کما کر بھارت کو فارن ایکسچینج بھیجا رہا ہے، اس کی فکر ہی نہیں ہے آپ کو. جنگ تو ایک دن ختم ہوگی. جب ختم ہوگی تو وہ دیش کیا کریں گے؟ نہیں ہمارے پہ بہت خرچہ ہوگا. اگر خدا نہ خواستہ واپس آنا شروع کریں گے، اس کے گھر میں چراغ کو مودی آ کے جلائیں گے. اس کے گھر، اس کو نوکری اس کو یہ بی جے پی RSS والے دیں گے. ارے اگر نوکری ہوتی تو 1 کروڑ لوگ نہیں جاتے اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنے ضعیف ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنی بیمار ماں کو، اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جاتے. میرے بھائی 1 کروڑ لوگ ہیں، بھارت کے ناگرک ہیں. دبئی میں، UAE میں، حیدرآباد کے کم سے کم 15 لاکھ کے قریب لوگ ہیں. سعودی عرب میں ہیں، قطر میں ہیں. ان کی نوکریوں کا کیا ہوگا؟ مگر ہمارے وزیر اعظم بڑی دیر کے بعد حرکت کر رہے ہیں. کبھی کبھی باسی کڑی کو بھی ابال آ جاتا، اب ان کو ابال آیا ہے. مگر آپ بتائیے کیا ہوگا؟ یہ جنگ ختم ہونی چاہیے. یہ جنگ ختم ہونی چاہیے. اور گیس پہ گیس رک گیا تو سب بول رہے نہیں 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 گیس نہیں رکنا، لوگ مرتے مرنے دو، مگر گیس کیسا رک رہی ہے؟ ارے ظالموں، انسانیت کا دم بھرنے والوں مغربی ممالک، تمہارے ہیومن رائٹس کیا ہے ہم دیکھ چکے ہیں. جب بچے مر گئے اسکول کے کہ تم کو یاد نہیں آیا. اب گیس نہیں آ رہی تمہارے ملک میں تو تم بول رہے کہ نہیں گیس آنا چاہیے، جنگ بند ہونا چاہیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ گیس کے بارے میں یہ بی جے پی RSS والے بڑا بولتے ہیں نا. کتنی گیس ہے؟ کیا ہے؟ ایک اسٹریٹجک ریزرو ہوتا ہے تیل کے لیے، لا کر اس کو ریزرو کرتے آپ کہ اگر کچھ ہو جائے تو. ہمارے پاس صرف 9.5 دن کا SPR ہے، اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو ہے، صرف 9.5 دن کا ہے. جبکہ IEA بولتا ہے کہ 90 دن کا ہونا چاہیے. اگر آپ OMCs کو ملا لیے تو 74 ڈیز ہوتا ہے. اس پر بولو آپ. نہیں، اس پر نہیں بولیں گے، بلکہ بمبئی میں یہ سنگ پریوار کی تنظیم کو پکچر کو دیکھے جا کے، یہ لوگ پکچر کو دیکھ کے، پکچر دیکھنے کے بعد انہوں نے پکچر دیکھنے والوں سے قسم کھلائی کہ قسم کھاؤ ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں لیں گے. اب تم تیل کہیں کیوں لے رہے؟ گیس کیوں لے رہے تم؟ بولو ہم نہیں لیں گے قطر کا گیس. بولو تم ہم سعودیہ کا پیٹرول نہیں لیں گے. بولو تم UAE کا انویسٹمنٹ ہم نہیں چاہیں گے گجرات میں. بولو تم کہ سعودیہ کا جو فنڈ ہے وہ ریلائنس میں نہیں ڈالنا چاہیے. بولو. اتنی نفرت تم کو ہو چکی ہے. اب کیا ہو رہا آپ کو معلوم کہ بمبئی کے ڈاکس میں پورٹ ہے، شولاپور میں میووں کی پیداوار زیادہ ہے، پورا میوہ سڑ گیا. شولاپور مہاراشٹر کا میوہ جاتا ہے رمضان میں، کشتیاں نہیں چل رہی ہیں. اب وہ کسان کو تم ہندو مسلم کے نام پہ بانٹ دو گے. جو امید کر رہا تھا کہ گلف کو جائے گا رمضان میں تو میرے پاس آئیں گے پیسے، وہ باسمتی چاول 40% باسمتی چاول ایران اور عراق کو جاتا، وہ پورٹوں پر پڑا ہوا ہے. 1 لاکھ ٹن چاول پڑا ہوا ہے.
اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاول کی قیمتیں گر رہی ہیں, کسان پہ کیا گزر رہی ہوگی. نہیں, ہندو مسلم کرو, دیش خوش ہے, کرو ہندو مسلم. مگر یہ جو فروٹ والے شولا پور کے, جو بمبئی کے ڈاکس پر جو نہیں جا رہا سامان, ان کا کیا ہوگا؟ اب آپ دیکھتے جائیے, 11 سال سے ان کی حکومت ہے. آپ نے کتنا گیس کا ڈائیورسفیکیشن کیا؟ 2026 میں آپ نے امریکہ سے 2.2 MTPA فائنلائز کیا. سعودی عرب, قطر, UAE, کویت سے ہمارے LPG آتا ہے. اور یہ سنگ پریوار والے ممبئی کے تھیٹر میں بیٹھ کے بول رہے نہیں ہم مسلمانوں سے کچھ نہیں لیں گے. اب 11 سال کے بعد اب مودی جی بول رہے ہیں الجیریا, کینیڈا, ناروے سے ہم دیکھیں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اور گیس کی قلت پیدا ہوگی, اور پیٹرول کی قلت پیدا ہوگی. دیکھنا آپ, یہ راس لفان پر 18 مارچ کو جو حملہ ہوا ایران کے ساؤتھ پاراس پر اور قطر کے راس لفان پر, تو پھر آپ دیکھیں گے. اچھا, پھر آپ یہ بھی دیکھ لو, فرٹیلائزر نہیں بنا سکتے, اس میں بھی پیٹرول کے پروڈکٹ کی ضرورت پڑتی. سیرامک ٹائلز نہیں بنا سک رہے, اس میں بھی پیٹرول کی پروڈکٹ کی ضرورت پڑتی. اس میں بھی ہندو مسلم کر دو تم. ارے آنکھیں کھولو نفرت کرنے والوں, تباہی اور بربادی کے بادل نظر آ رہے ہیں. تم کم سے کم اپنے آنکھوں سے پردہ تو نکال کر دیکھو.